اور سماج کی اصلاح میں یہ ہمارے داہنے سائیڈ میں عورتوں کا پنڈال ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے، ان عورتوں کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ایک عورت ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت اگر صحیح ہے پورا ایک پریوار صحیح ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ give me an educated mother, I shall promise you a birth of an educated and developed nation۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دیجئے، میں آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا، ایک ترقی یافتہ قوم دے دوں گا۔ مگر کون سی پڑھی لکھی؟ یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر ہماری مسلمان بہن آج غیر مسلموں کے ساتھ رنگرلیاں منا رہی ہے، ان کے ساتھ بائک پر گھوم رہی ہے، ان کے ساتھ اپنے گھر سے فرار ہو کر کے ان کے ساتھ شادی کر رہی ہے، ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہے، تو میرے بھائی اس کا مطلب کہ ہم نے تعلیم تو دی ہے، تربیت دی ہے۔ ہماری بچی وہ انٹر پاس کر لیا، اس نے گریجویشن کر لیا، کالج میں پڑھنے لگی، اس کو پردہ ہم نے برقع تو پہنا دیا، لیکن برقعے کا مقصد کیا تھا ہم نے نہیں بتایا۔ اس کے دل میں حیا نہیں ڈال سکے، اس کے دل میں غیرت نہیں ڈال سکے، اس کو اس پردے کا مقصد نہیں بتا سکے۔ تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی جب کسی نقاب پوش لڑکی کو ہم یہ کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کام تو ہو رہا ہے دنیا بھر میں، بدکاری ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، مگر ایک نقاب پہننے والی، ایک برقع نشین عورت جب کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کے چہرے پر کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ ہماری قوم تو ماشاءاللہ بریانی کھانے میں مست بنی ہے، بڑے کا پایا کھانے میں مست بنی ہے، اسے تو مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ۔ آج افسوس ہوگا، میں بنارس میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں، ہمارے علاقے سے سٹا غیر مسلموں کا علاقہ ہے، غیر مسلموں کا علاقہ جہاں سے شروع ہوا، کوچنگ سینٹر اور اسکول غیر مسلموں کے علاقے میں شروع ہوا۔ مسلمان لڑکی نقاب پہن کر کے گھر سے نکلتی ہے کوچنگ کرنے کے لیے، کہاں جاتی ہے؟ غیر مسلموں کے علاقے میں، اور وہاں کوچنگ کرنے والوں میں اگر 10 لوگ ہیں، 10 میں 5 لڑکیاں ہیں اور 5 لڑکے ہیں، تو لڑکیوں میں 5 لڑکیوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو 3 مسلمان لڑکیاں مل جائیں، مگر لڑکوں میں 5 آپ کو غیر مسلم ملیں گے، مسلمان نہیں ملیں گے۔ یہ بھی ہماری قوم کا بڑا عجیب طریقہ ہے۔ لڑکیوں کو تو ہم پڑھا رہے ہیں، لڑکوں کو نہیں پڑھا رہے۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نعرہ ہے، میں اس نعرے میں ایک نعرہ اور جوڑ دیتا ہوں، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور بیٹے کو بھی پڑھاؤ، اس لئے کہ اگر آپ نے بیٹے کو نہیں پڑھایا، آپ کی سماج میں جو ڈیفرنس ہوگا لڑکی اور لڑکیوں کا، لڑکیاں پڑھی لکھی ہوں گی، لڑکے جاہل ہوں گے، تو یہ بیلنس جو نہیں ہوگا، یہ جو عدم توازن ہوگا، اس سے بڑی بربادی ہوگی میرے بھائی۔ آج ہماری قوم کی لڑکیاں جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، انہیں اپنی قوم کے اندر ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لڑکے نہیں ملتے ہیں، تو کالج میں ہر وہ لڑکا جو پڑھا لکھا ہوتا ہے ان کے حسن کی چند تعریف کر دیتا ہے، ان کے بالوں کی تعریف کر دیتا ہے، ان کی باتوں کی تعریف کر دیتا ہے، بس وہ لٹو ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا بہت ضروری ہے، صرف لڑکیوں کی تعلیم پر آپ محنت مت کیجیے، لڑکوں کی تعلیم پر بھی آپ محنت کیجیے۔ تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، اگر عورت سدھر جائے میرے بھائی اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اپنے منہ میں ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، اور ایسی بیوی اپنے گھر میں لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے، جو اللہ کے ذکر پر تمہاری مدد کرے، جو شریعت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ دیندار عورت کو رشتہ کرو، دیندار عورت کو ترجیح دو، اور سادگی کے ساتھ سمپل طریقے سے وقت پر شادی کرو۔ لڑکے لڑکیوں کی شادی ٹائم پر نہ کرنا یہ بھی بہت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ سماج میں بدکاری اور بے حیائی کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ شادیوں میں تاخیر کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرو۔ اور آخری بات جو بیان کرنے بعد ختم کرنے جا